الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد پچھلی دو مجلسوں میں سوشل میڈیا کے ہماری زندگی پر برے اثرات اس کے تعلق سے کچھ نکات پر ہم نے غور کیا، جس میں بہت بڑی چیز جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا ہمارا بہت سا وقت کھا جاتا ہے اور زندگی کے اہم مسائل اور زندگی کی اہم ترین چیزوں کے بارے میں ہمیں لاپرواہ بنا کر ایسی چیزوں میں مشغول کرتا ہے جن کا واقعی زندگی سے کوئی اہم تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہماری عبادات میں وہ خلل پیدا کرتا ہے اور عبادات میں سے دھیان چھین لیتا ہے۔ مزید اس کے علاوہ اور بھی برائیاں اس میں ہیں کہ علم نافع سے ہم کو محروم رکھتا ہے، مساجد کے ماحول کو خراب کرتا ہے اور نفع بخش علم کی بجائے ہمیں فضول باتوں میں مشغول رکھتا ہے جن کا واقعی ہمارے عقیدے سے، ہمارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ایسی چیزوں میں مشغول کرتا ہے جو گمراہ کرنے والی ہے۔ ایسے دعات جو گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی باتیں سن کر آدمی گمراہی کے راستے پر نکل جاتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ چھٹی چیز جو اب ہم شروع کریں گے، جس کا موبائل فون سے یا سوشل میڈیا سے ہماری زندگی میں جس کا نقصان سامنے آتا ہے، وہ ہے عائلی زندگی میں دوریاں۔ عائلی زندگی میں کا مطلب فیملی لائف، اور اس میں دوریاں کس سے؟ بیوی شوہر کی آپس میں دوری، ماں باپ اور اولاد کی آپس میں دوری، اور اس طرح سے رشتہ دار جو قریب ترین لوگ ہیں جو ایک گھر میں رہتے ہیں لیکن ایک گھر میں رہنے کے باوجود بھی ان میں دوریاں۔ دور والوں سے آدمی قریب ہوتا ہے، کنیکٹ ہوتا ہے، لیکن اس کی بڑی قیمت انسان کو دینی پڑتی ہے کہ اس میں بہت زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے وہ قریب والوں سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ کہ ایک آدمی، پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور ہر ایک اپنے موبائل میں لگا ہوا ہے اور لائکس بھیج رہا ہے، ہارٹس بھیج رہا ہے اور کمنٹس کر رہا ہے اور اس کی بات پڑھ رہا ہے، اس کو جواب دے رہا ہے، لیکن ساتھ میں گھر والے لوگ ہیں، ان کا حال کیا ہے پوچھنے کی اس کو توفیق نہیں، اور ان کے دکھ درد، ان کی زندگی کے مسائل، اس کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ دور کا کوئی ہے، کوئی اس کا رشتہ دار ہے، زیادہ جان پہچان بھی نہیں، بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں، آمین بولیں آپ۔ ایسا ہے حال ہمارا۔ کتنے رسپانسو ہیں ہم لوگ، ہاں، انسٹنٹ، پریکٹس سے ہوتا ہے ایسا اپنے آپ نہیں ہوتا۔ دور کا کوئی آدمی جس سے اتنی جان پہچان نہیں ہے لیکن کوئی بیمار ہے تو فوراً شفا کی دعا کریں گے۔ اس کا کوئی رشتہ دار مر گیا جس کو ہم نے نہ دیکھا، نہ اس کا نام معلوم، نہ پہچانتے، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بھی ہمارے شارٹ کٹس میں موجود ہے۔ ہاں، وہ برابر لیٹرز ٹائپ کی تو آٹومیٹک آ جاتا، وہ سینڈ بھی کر دیتے ہم لوگ، کی بورڈ شارٹ کٹس۔ تو ہم اتنے زیادہ اس کے لیے سوچتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں ہمارے ماں باپ بیمار ہیں، ان کو شفقت کی ضرورت ہے، ان کو تھوڑی تسلی کی ضرورت ہے، ان کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ بیوی ہے جو پریشان ہے، اس کی 2 سے 3 بیماریاں ہیں، اس کے پاس بیٹھ کر تھک کے سوئی ہوئی ہے، اس سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اولاد ہے جو چاہتی ہے کہ دین پر چلے، یا نہیں معلوم ان کو دین کیا ہے، یا نہیں چاہتی ہے دین پر چلے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کو قریب کرنا، ان سے کنیکٹ ہونا اور پھر ان کو کریکٹ کرنا، اس کام میں آدمی اپنا وقت لگاتا
نہیں، لیکن پوری دنیا میں وہ دعوت دے گا، دور دور برابر میسیجز بنائے گا اچھے، اس کے لیے اپلیکیشنز بھی ڈھونڈ لیتا ہے پوسٹر بنانے والے، اس کے اوپر کچھ نہ کچھ حدیث یا کہیں سے کچھ آ گیا میسیج فارورڈ کرے گا. لیکن وہی آدمی اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھ کر بیٹا ہمارا رب کون ہے بتاؤ، نہیں معلوم، اس کے لیے وقت نہیں اس کے پاس. سالوں سال نکل جاتے ہیں، بیوی کو نہیں سکھا پاتا ہے کہ واقعی وضو کیسے کرتے ہیں، عورتوں کے مسائل کیا ہیں، یا یہ دینی. آپ بتائیے کتنے لوگ ہم میں سے ہیں، ایمانداری سے غور کریں اس پر، کہ ہم اپنے گھر والوں کو سینڈ کرتے ہوں کہ یہ درس سنو، یہ کلپ سنو. کتنے لوگ ہم میں سے ایمانداری سے اپنی بیوی کو بھیجتے ہوں، ہم ساری دنیا میں بھیجتے ہیں. لیکن بعض اوقات ہم اپنے قریبی لوگوں سے دینی رشتہ ہمارا نہیں ہوتا ہے ویسا جیسا ہمارا دور والوں سے ہوتا ہے، کیونکہ یہاں سے لائکس اور یہ سب اتنا ملنے کے چانسز اتنے ہوتے نہیں ہیں. یہ کیجول لیتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے بھیج اچھی بات، دیکھتی ہوں، سوچتی ہوں، سنوں گی وقت ملنے پر. لیکن دوسرے دور والوں کو ہم برابر بھیجتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو ان کے ہارٹس چاہیے ہوتے ہیں، ان کے لائکس چاہیے ہوتے ہیں، تھمز اپ چاہیے ہوتا ہے، ان کا سٹارز چاہیے ہوتے ہیں ان کے. یہ جو مینٹالٹی ہے اس کی وجہ سے ہماری گھروں کی زندگی خراب ہو رہی ہے. دیکھیے آدمی صبح اٹھ کے کام پہ جاتا، دن بھر محنت مزدوری کرتا یا جو بھی جاب ہے بزنس ہے کرتا، اس کے بعد میں شام میں گھر پہ آتا ہے. بعض اوقات نماز پڑھا نہیں پڑھا، پھر دوستوں میں چلا جاتا ہے کہ وہ تو جاب پہ تھا، اب بستی کے اپنے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، گپے شپے کرتا ہے، چائے پیتا ہے، ہوٹل میں جمع ہوتے ہیں سب لوگ، ادھر ادھر کے ٹاپک. اتنا وقت نکل جاتا اس میں، رات ہو جاتی ہے. رات میں گھر پہ آتا ہے، گھر پہ آنے کے بعد کیا آتا، کھانا وانا کھاتا، اس کے بعد نکال کے کیا کیا باقی ہے پینڈنگ، تو جو اس کا ہوم ورک اس کو بولتے ہیں، یہ ہوم ورک ہے. جتنے میسیجز پینڈنگ ہیں سارے میسیجز چیک کرتا رہتا ہے، تب تک کہ بیوی بھی دن بھر کا کام کر کے نڈھال ہو کے سو جاتی ہے اگر بیچاری واقعی سمجھدار ہے تو، اور نہیں تو وہ بھی لے کے بیٹھ جاتی ہے، وہ بھی لے کے بیٹھتی ہے. چلو میرا سارا کام ہو گیا، اب ایک بہت امپورٹنٹ کام باقی ہے، سارے میسیجز چیک کرنا ہے. پھر یہاں شوہر ہے، وہاں بیوی ہے، ایک ہی پلنگ پر ہیں لیکن ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں. اس کو اس کا معلوم نہیں، اس کو اس کا معلوم نہیں. وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بزی ہے، یہ اپنی فرینڈس کے ساتھ بزی ہے. اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں اپنی لائف میں بزی ہوں. اب جب ضرورت جس کی ایک دوسرے کو پڑے گی تب دیکھیں گے، جب تک کہ نہیں پڑتی تب تک نہیں. کھانا پینا یہ وہ شہوتیں اپنی ساری بات، اتنا ہی لائف ہے ہماری. لیکن کبھی ایک دوسرے سے ہمدردی کی بات، گھر کے حالات پوچھنا، ایک دوسرے کے بارے میں بات کرنا. کتنے ہم کنیکٹڈ ہیں اپنے گھروں میں. بیویوں سے ہم کب بیٹھ کے فرصت سے، وہ اپنا موبائل فون بازو رکھ دی، وہ بازو رکھ دیا، بند، ہم لوگ بات کریں گے. بیوی شوہر آپس میں بات کریں گے، کیا لانا ہے وہ بھی نہیں بات کریں گے. مجھ کو ہاں کپڑے چاہیے، مجھ کو جوتے چاہیے، نہیں میری یہ ڈیمانڈ ہے، میری نہیں. ہم کچھ بات کریں گے. اس کا تصور ہی نہیں کہ بیوی شوہر، اور مان لیجیے اس میں بچے بھی جوڑ لیں آپ، اگر ٹھیک ہے محبت کی بات نہیں کرنا ہے آپس میں بیوی شوہر کا، کیا وہ حصہ نہیں زندگی کا؟ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں جبکہ وہ حیض کی حالت میں. اتنی قربت کے بیوی کی گود میں سر رکھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں. اعتکاف کی حالت میں آپ ہیں، مسجد میں رہ کر آپ اپنے گھر میں کمرے میں سر اپنا باہر نکال رہے ہیں. عائشہ آپ کے سر پہ پانی ڈال کے آپ کا سر دھو رہی ہیں، کنگھی کر رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ ہڈی چوس کے دے رہی ہیں، جہاں سے کھایا تھا انہوں نے وہیں آپ منہ لگا کے آپ اس سے کھا رہے ہیں. پانی پی رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلاس دے رہی ہیں، جہاں سے بیوی نے پیا. محبت کا اظہار بھی ہے اور یہ بتانا بھی ہے کہ حائضہ ناپاک نہیں ہوتی ہے. آپ وہیں سے پی رہے ہیں جہاں سے بیوی نے پیا. میں تم کو نجس نہیں سمجھتا ہوں، اور امت کو بھی معلوم ہو جائے کہ حائضہ عورت ناپاک نہیں ہوتی. لیکن یہ قربت اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ،
किधर है, किधर है कि कोई वक्त निकाल के अपनी बीवी के साथ बैठे, बीवी कामकाज से वक्त निकाल के शौहर के साथ बैठे और आपस में बातचीत करें? नहीं। तो ये जो हमारी ज़िंदगी है, इसमें हम लोग एकदम डिस्कनेक्ट हो गए हैं एक दूसरे से। पहले ज़माने में दादा, हाँ दादी, घर में पोते, नवासे, बड़ी फैमिलीज होती थी। रात हुई, छोटे छोटे बच्चे, हाँ टिंगू मिंगू जितने भी होते थे, सब आके बैठते थे। दादा हमको कहानी सुनाओ, किस्सा सुनाओ एक। अगर वो आलिम है, सहाबा के किस्से सुना रहे, सलफ़ के किस्से सुना रहे, अंबिया के किस्से सुना रहे हैं। दादी है, दादा है, नहीं है कम से कम कछुआ और खरगोश की कहानी सुना रहे हैं। लेकिन एक कनेक्शन हुआ करता था। आज वो कहाँ है? आज कहाँ है? आज सब अपने अपने मोबाइल फ़ोन के ग़ुलाम बने उसकी ज़ियारत कर रहे हैं, उसी में लगे हुए, उसी में लगे हुए, उसी में लगे हुए। हत्ता के बच्चे भी उसमें हमने लगा दिए। हमने जुर्म क्या किया? हमने अपने आप को तो बिज़ी किया उसके अंदर, हमने अपने औलाद को भी उसका ग़ुलाम बना दिया। फिर उससे आप छीनने की कोशिश करो, नहीं छीनता उससे। लेकिन हमने क्यों उसको दिया मालूम? बाप जाता काम पे, बीवी रहती घर पे। अब बीवी को काम करना है किचन में, अब ये सताता है, कभी खाना मांगता है, कभी कुछ करता है, कभी बोलता है कपड़े पहनाओ, कभी कुछ और सताता है, या घर में कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करता है। तो हमने क्या कर दिया उसको, माँ ने क्या किया, जब तक मैं काम करूँगी ये डिस्टर्ब ना हो, इसके डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए क्या करो, इसको मोबाइल फ़ोन दे दिया कि एक कोने में ये डीएक्टिवेट होके बैठा रहे रोबोट की तरह। और वो लगा हुआ है, लगा हुआ है, लगा हुआ है, यूज़ कर रहा है, क्या देख रहा, क्या नहीं देख रहा, किसी को पता नहीं। क्योंकि माँ, इतना कौन ध्यान देगा भाई? एक वीडियो ख़त्म हो गया और दूसरा, तीसरा, फिर सजेशंस के अलावा भी कुछ आ रहा है तो उसको भी टैप कर रहा है, वो देख रहा है, फिर नाच रहा भी है, गा रहा भी है, सब देख रहा, बेहयाई भी सब उसके सामने से गुजर रही है। हम नहीं देख रहे एक दूसरे को। घर वालों की जिम्मेदारी कितनी हम निभा रहे हैं, कितना वक्त हम घर वालों को दे पा रहे हैं? क्या ये वक्त देना नहीं चाहिए? बेटी क्या कर रही है माँ बाप को मालूम है? नहीं, वो बेटी लगी हुई है अपने मोबाइल में, माँ बाप अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, सब अपने अपनी ज़िंदगी में लगे हुए हैं। उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, साइकोलॉजिकल लेवल उसका इस वक्त में क्या है, उसके अंदर कितने अफकार बातिल जमा हो रहे हैं, आज़ादी के कितने प्लान वो अपने जहन में बना रही है। बेटा दोस्तों के साथ, कैसे दोस्तों के साथ उसके कनेक्शंस हैं, कैसे मैसेजेस भेज रहा है, कितने वल्गर बातें कर रहा है, नहीं मालूम, नहीं मालूम। कौन झांक के किसी को देखे भाई? इसको बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, ये अपने ही मैसेजेस चेक कर ले पूरे, तो उस बहुत हो गया, उसके पास दूसरों को देखने के लिए वक्त कहाँ है? तो दो नुकसान फैमिली लाइफ में, बड़े नुकसान, एक दीनी, एक ख़ानदानी। ख़ानदानी एतबार से हम फैमिली आज नहीं है, वैसे नहीं है कि कनेक्ट हो, कि ऐसा हो कि घर में घर का आदमी आ गया, फैमिली मेंबर सब जमा हो गए। है हमारे घर में ऐसा? बताइए कितने लोगों के घर में है ऐसा? गौर कीजिए कि घर का कोई बड़ा आदमी आ गया, सारे लोग अपना काम काज छोड़ के उसके साथ जमा हो गए, बातचीत कर रहे हैं। आज मेरे स्कूल में ऐसा हुआ, छोटा बच्चा बोल रहा है, बेटी बोल रही कि आज मैंने घर ये किया, देखिए अब्बू मैंने ये बनाया, खाना आपके लिए ख़ास तौर से बनाया। बेटा बोल रहा है, अब्बू मेरा कॉलेज में ऐसा चल रहा है, ज़रा ऐसा ऐसा हुआ आज, मैं क्या करूं? टीचर ऐसा बोल रहा था, ये मसले पे बात हो रही थी, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए? फिर बीवी भी आके बैठ गई, हाँ हाथ वाथ पोंछ के काम काज सब समेट के लपेट के आके बैठ गई है, और इधर उधर की थोड़ी बात हो रही है। और वो कह रहा कि फ़लाँ देखो हमारे फ़लाँ चचा बीमार हैं, दुआ करो उनके लिए, और सब दुआ करे अल्लाह ताला उनको शिफा दे, और सब माहौल एक है। फिर ये बात कर रहा, आज ऑफिस में मैं था या फ़लाँ जगह था, मैं ऐसा ऐसा हुआ, एक गरीब आदमी आया था, हमने उसको ऐसा किए, और देखो बेटा ऐसा करना, गरीबों की मदद करना हमेशा। फिर बेटा बोल रहा, हाँ मैंने भी आज बिल्ली को मैंने खाना खिलाया, आज बिल्ली आई थी, या फलाना गरीब आदमी कोई था, मैंने उसको, आपने मेरे को दिए थे ना खाने के लिए पैसे, मैंने गरीब आदमी को दिया, हाँ बेटा ऐसा करना।
یہ ہے ہمارے گھر میں؟ تو کیا ہے گھر ہمارا؟ جب تک کہ آپس کا کنیکشن نہیں ہو فیملی باقی نہیں رہتی ہے. ہم ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا اظہار ہے ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ اگر اولاد یہ موبائل میں لگا ہوا ہے، اولاد ابو ذرا ایک بات بولنی ہے تم کو، بعد میں جاؤ ماں کو بولو، ماں کے پاس جا رہا، اماں ایک بات بولنی میرے کو، میں ہی ملتی ہوں سارے کام سے اتنا وقت مجھ کو ملتا ہے، اس کے بعد فری ٹائم میں میرے پاس تھوڑا سا بچ جاتا ہے، ان کو کام نہیں ہے، جاؤ ان کے پاس جاؤ. وہ بچہ بولتا ہے نہ باپ سنتا نہ ماں سنتی، ٹھیک ہے دونوں کو میرے پاس ٹائم نہیں. پھر بڑا ہونے کے بعد یہ پکارتے اس کو، بیٹا ادھر آؤ ذرا ایک بات بولنی ہے، ٹائم نہیں میرے پاس، آفس کا کام ہے وہ دیکھوں کہ تم لوگوں کو دیکھوں میں. اس کے پاس ٹائم نہیں رہتا. ہم کتنا کنیکٹ ہوتے اپنی اولاد سے کہ ان کی کوئی بات ہے اس کو سنیں ہم، توتلی زبان میں وہ بول رہا ہے، یا بڑے بچے ہیں ڈانٹ ڈپٹ ان کو ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں. دیکھیے لیک آف ٹائم اگریشن پیدا کرتا ہے. کم وقت میں آپ کو کچھ کرنا ہو تو آپ غصہ ہو کے کچھ بھی بول دیتے، جلدی آپ کو رزلٹ چاہیے کیونکہ آپ وہ سارا لمبا پروسیس آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو آپ شارٹ میں وہ کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا اگریشن اور بڑھ جاتا ہے. تو وہ ٹائم کہاں جا رہا ہمارا جس کی وجہ سے ہمارے اندر اگریشن پیدا ہو رہا ہے؟ وہ ٹائم ہمارے موبائل اس کے اندر استعمال ہو رہا ہے ایسی چیزوں میں جو واقعی میننگ فل نہیں ہے. یہ میننگ فل ہے ہمارے لیے. فیملی، اللہ کے بعد اللہ کے دین پہ عمل کرنے، عبادات وغیرہ، اس کے بعد خاندان ہے. اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. مرد پر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے، بیوی پر بچوں کی ذمہ داری ہے، گھر کی ذمہ داری ہے. لیکن کس درجے میں اس کو نبھا رہے ہیں ہم لوگ؟ مرد کتنا دھیان دے رہا ہے فیملی کے اوپر، چاہے وہ دینی ضرورت ہو یا دنیوی ضرورت ہو یا ایموشنل نیڈ ہو. کیا یہ نیڈ نہیں ہے؟ ماں باپ بچوں کی ایموشنل نیڈ کے لیے اویلیبل ہے ہی نہیں. کتنے خاندان ہیں، مجھ کو فون پہ فون آتے ہیں لوگوں کے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہمارے پرابلم سننے کے لیے. خاص کر کے بچے جب بچپن سے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، اس وقت میں ان کے پاؤں پھسلنے کے چانسز بہت رہتے ہیں. کس سے شیئر کریں وہ؟ کس سے شیئر کریں اپنی باتیں؟ کس کے سامنے بیان کریں وہ؟ ماں باپ کا اولاد کا کنیکشن ہی نہیں، وہ بتا ہی نہیں سکتے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ان لوگوں کے پاس. اتنے ہم لوگ بزی ہیں. اولاد سے، بیوی سے، ماں باپ سے، بھائی بہن سے ہم کتنے کنیکٹڈ ہیں. آپ کسی بھی گھر میں جائیے، رمضان جیسے مہینے میں جائیے، افطار کے وقت میں جائیے اور اس وقت میں سین دیکھیے. پلیٹ سامنے رکھی ہوئی ہوگی کیونکہ جلدی بن گیا سب کچھ، 15 منٹ 10 منٹ باقی ہے. پورا گھر کس میں لگا ہوا ہے؟ پورا گھر اس میں لگا ہوا ہے کہ ہم لوگ ایک گھر میں بھی ہم لوگ مل کے نہیں رہ سکتے. ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کو بھی اپنے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں ادھر سے، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، اس سے ہم چیٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے قریب ہے اس سے ہم لوگ دور ہیں، اپنے کو ان میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے. کیسی زندگی ہے یہ کہ ہم بکھر گئے ہیں، سب لوگ آئیلینڈز بن گئے، سب لوگ، ہاں یونائٹڈ آئیلینڈز. ایک گھر میں کئی جزیرے ہیں، سب ڈسکنیکٹڈ ہیں آپس میں، اپنے اپنے سیٹلائٹ سے سب لوگ. یہ گھر کا تصور ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس کو محسوس کر رہے ہیں ویسٹ میں. ویسٹ میں لوگ بول رہے ہیں یہ غلط جا رہا، یہ معاملہ بگڑ رہا ہے. تو ان لوگوں میں بہت ساری فیملیز ابھی کیا کر رہے ہیں معلوم؟ امریکہ اور اس طرح کے جتنے ملک ہیں، مغربی ملک، وہاں وہ لوگ بولتے ہیں گھر میں آئیں گے نا اپنا موبائل، ہاں تمہارے روم میں جائیں گے جب یوز کرنے کا، جب سب کے ساتھ رہیں گے، وہ باسکٹ ہے نا، سب انٹری کریں گے باسکٹ میں، موبائل رکھو اپنا. کمپنیز کر رہی بھی ایسا، بہت پہلے سے کری کمپنیز، تو ابھی گھروں میں بھی ہو رہا ہے ایسا. گھر میں آئیں گے ڈنر ٹیبل پہ موبائل فون نہیں. وہاں پہ یہ رول بنا رہے ہیں وہ لوگ، ادھر رکھنے کا، آنے کا، بیٹھنے کا، ملنے جلنے کا، اس وقت میں کوئی موبائل فون استعمال نہیں کرے گا. آپس میں ملنے کا، بات کرنے کا. کیونکہ انسان کی یہ جو اندر کی نیڈ ہے یہ پوری نہیں ہوئی، انسان ادھورا رہتا ہے. آپ بتائیے، انسان کو اللہ نے بنایا، خلق الانسان علمہ البیان،
بات کرنے کی اب بات ہی آپس میں نہیں کر رہے لوگ، یہ گھر میں رہ کے بھی گونگے بنے ہوئے ہیں سب لوگ. بیٹا ذرا سننا، ایک بات سن. ارے میں بول رہا میری طرف دیکھ، کان تمہاری طرف سے، بولو نا کیا بولنا ہے، جلدی شارٹ میں بولو. لیکن کیا کر رہا تو تھوڑا گھور کے دیکھتا کچھ کروں کہ نہیں کروں میں. جبکہ باپ نے موبائل دیا ہے، اس کی اوقات نہیں موبائل خریدنے کی، لیکن باپ کو ایک بات سننے کے لیے ٹائم نہیں. اور دوست اگر فون کرے گھنٹوں بیٹھا رہے گا، اور بولنا اور کیا چل رہا، چلو رکھتا میں. ارے بیٹھنا کہاں جاتا ہے، اس کے پاس ٹائم اس کے لیے ہے. گھنٹوں اس کے ساتھ بےہودہ گپ شپ کرنے کے لیے تیار ہے، ماں باپ کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ سمجھ رہے نہیں کہ ہماری ذمہ داری بھی کچھ ہے. ہم فل انجوائے کرنا چاہتے ہیں، ہم فل انجوائے کرنا چاہتے ہیں زندگی کو، رسپانسبلٹیز سے ہم بھاگ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ والمرأة راعیة علی بیت زوجها وولدہ فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے جو بھی مرد ہے، آدمی، اپنے گھر والوں پر نگراں ہے. سپرویژن اس کی ذمہ داری ہے، سب کی نگرانی کرنا اس کی ذمہ داری. جیسے بکریاں ہوتی ہیں، بکریوں پر ایک چرواہا ہوتا ہے. بھیڑیا اگر اٹھا کے لے جائے بکریوں کو تو باقی بکریوں کو پکڑا جاتا ہے کہ تم نے کیوں جانے دیا اس کو، بھیڑیے کو کیسے لے جانے دی، اتنے رہ کے بھی تم لوگ. 50 بکریاں تھی اور ایک بکری کو کیسے لے گیا ہو؟ کس کو پوچھتا ہے مالک؟ چرواہا جس کو دے کے بھیجا تھا، جا بکریاں چرا. اس کا بکریوں کا مالک کس سے پوچھتا ہے؟ چرواہے سے، شیفرڈ جس کو آپ کہتے ہیں، اس سے پوچھتا ہے تیرے کو نگرانی کے لیے دیا تھا نا میں نے، یہ ساری بکریاں تو نے چرایا اور سو گیا تو پیڑ کے نیچے جا کے اپنے کھیل میں لگا رہا، تم یہ بکریاں میں سے اٹھا کے کیسے لے گیا بھیڑیا؟ کل کو شیطان ہمارے گھر والوں میں سے کسی کو اٹھا کے لے جاتا ہے گمراہی کے راستے پر، تو اللہ پوچھے گا کس سے؟ آدمی سے پوچھے گا جو گھر کا ذمہ دار ہے. والرجل راعی، الرجل راع علی اہل بیتہ، گھر والوں پر یہ چرواہے کی طرح نگرانی کرنے کا ذمہ دار ہے. بیوی بچے دونوں کی ذمہ داری اس پر ہے. بیوی پر ذمہ داری کس کی؟ شوہر کی نہیں ہے. بیوی پر ذمہ داری کس کی ہے؟ والمرأة راعیة علی بیت زوجها وولدہ، شوہر کا گھر ہے، پردے کا اہتمام اس میں ہے کہ نہیں ہے، اس میں ذمہ داریاں پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، اور اس کی اولاد، بچے جو اس کے سپرد کیے گئے ہیں، ان بچوں کی تربیت صحیح اس نے کی کہ نہیں کی. کیونکہ یہ تو باہر کمانے کے لیے گیا تھا، عورت گھر میں تھی اور بچوں کی نگرانی اس کے ذمہ تھی. اس کو کیا بنایا تم نے؟ کل کو یہ سماج میں جائیں گے، گھر کی دہلیز کراس کر کے یہ سماج میں جائیں گے، بڑے انسان بنیں گے. اچھی بنایا کہ نہیں ان کو تو نے؟ سماج میں یہ مصیبت پیدا کریں گے یا سماج کو بہتر بنائیں گے؟ یہ سماج کے لیے ایسڈ بنیں گے یا سماج کے لیے مصیبت بنیں گے؟ عورت سے پوچھا جائے گا. لیکن عورت اپنے موبائل فون میں، شوہر، بیوی شوہر دونوں اپنے اپنے موبائل فون میں، بچوں کو بھی ایک موبائل فون دے دیے، رات دن اس میں لگا ہوا ہے. وہ گیمز کھیل رہا، پھر یہ کر رہا، ویڈیوز دیکھ رہا، کارٹون دیکھ رہا ہے، میوزک دیکھ رہا، پھر آگے بڑھتے 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 کہاں چلا گیا ان کو معلوم نہیں. اس کو بچپن ہی میں وہ ساری باتیں معلوم ہو گئیں جو بہت سوں کو شادی کے بعد معلوم پڑتی ہیں. بچوں کو موبائل فون کے ذریعے سے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو وہ باتیں ان کے سامنے آ رہی جو نہیں آنا چاہیے ان کے سامنے. تو یہ مصیبت جو ہے گھریلو زندگی میں، یہ موبائل فون کے ذریعے سے آئی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. کیا فائدہ ہے ایسے سوشل کنیکشن کا کہ جو ہمارا واقعی جو فیملی کنیکشن ہے اس کو خراب کرے؟ کیا فائدہ ہے ایسے سوشل کنیکشن کا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہم نے دیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے ان سے قربت رکھتے تھے. سفر میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا چلو آگے بڑھو تم لوگ، ہم لوگ آ رہے ہیں پیچھے. اور حضرت عائشہ سے کہا چلو ایک دوڑ لگاتے ہیں. بیوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کس عمر میں آئے بتائیے؟ نبوت کتنے سال میں ملی؟ 40. تو کتنے سال تک مکہ میں رہے؟ 13 سال.
عمر کتنی ہوئی ہے؟ ایٹ لیسٹ 53 پلس تو ہے. 53 سال کے بعد اپنی بیوی کو سفر میں لے کے، کیونکہ مدینہ میں ساتھ میں تھے نا، تو مدینہ میں بدائی وہی ہوئی نا، تو مدینہ میں 53 کے بعد کا ہے. اب کب کا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن کم سے کم 53 تو ہے. 53 سال کی عمر میں بیوی کے ساتھ اس طرح سے محبت کا سلوک کر رہے ہیں. چلو دوڑ لگاتے ہیں. اور سفر میں آپ بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں. اب دبلی پتلی تھیں حضرت عائشہ، دوڑی تو نکل گئے آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نکل گئی دوڑ کے، تیز دوڑ کے. پھر بعد میں کچھ وقت کے بعد یہ بھاری ہو گئی. اب مطلب عمر آپ کی اور بھی بڑھ گئی ہے. پھر سفر میں تھے اور اس سفر میں کہا عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں. چلو، اور دوڑے. لیکن اس مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ایسی جگہ تھی، صحابہ کو آپ نے آگے بھیجا، سب کے سامنے نہیں کیا. یہ کوئی بھی نہیں، اس زمانے کا دیہات ایک دم ریگستان، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. یہ نہیں کہ آپ اپنی بستی میں کرنے شروع کر دیں اس کو، سنت ہے. کوئی بھی نہیں دیکھنے والا، کیونکہ آپ نے کیا ہے، یعنی صحابہ سے کہا تم لوگ تقدمو، تم لوگ آگے نکل جاؤ. وہ لوگ چلے گئے آگے، یہ پیچھے رہ گئے. اب کوئی ریگستان میں کون دیکھنے والا ہے؟ اس وقت میں بیوی کی دلجوئی کے لیے آپ نے اس طرح سے کیا کہ تم دوڑو، میں بھی دوڑتا ہوں تمہارے ساتھ. یہ ریلیشن شپ ہے ہمارا، بیوی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنا. یا تو وہ ضروریات کا پورا ٹوکرا ہمارے سامنے رکھ دیتی، یا پھر یہ شکایتوں کا ٹوکرا اس کے سامنے رکھ دیتا، تم یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی. یا وہ بولتی کہ مجھ کو یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے. یہی ہماری زندگی بن کے رہ گئی ہے. ہم لوگ کاؤنٹر پہ جی رہے ہیں، ہے نا. کاؤنٹر کی اس طرف یہ ہے، کاؤنٹر کی اس طرف وہ ہے. تو یہ کمپلینٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ ڈیمانڈ ڈپارٹمنٹ ہے. ٹرانزیکشن چل رہا ہے. یہ زندگی جینا ہے ہم کو. لیکن ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا. بیوی تھکی ہوئی ہے، بستر پہ لیٹی ہوئی ہے تھک کے دن بھر کا کام کر کے، اور یہ بول رہا ہے ذرا چائے دو، بہت تھکی ہوئی ہوں میں. ساروں کا کرتی، میرا نہیں کرتی. اب شکایت یہ لے کے بیٹھ گیا. وہ بیچاری دن بھر کی تھکی، سب کھانا وانا اسی کا پکایا ہوا کھایا ہے. اللہ کا بندہ، ساروں کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا بھی تو ہے نا اس کے اندر. تمہارے کپڑے دھوئی ہوں، تمہارے کھانا پکائی ہوں، گھر صاف کی ہوں، سبھی تو تمہارا ہے. میرا کیا ہے اس کے اندر؟ میں اپنے لیے کیا کیوں؟ لیکن یہ شکایت کرنے بیٹھ گیا، بجائے اس کے کہ اس سے تسلی دیتا اور کہتا کہ اللہ کا شکر ہے ایسی بیوی اللہ نے دی کہ سارا سمیٹتی ہے. چلو کوئی بات نہیں، ایک آدھ چیز رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، میں بنا کے پی لیتا ہوں. نہیں، بیوی بعض اوقات وہ بھی اپنی جگہ کچھ اور ہوتی ہے. اس کی طرف سے یہ تھکا ہارا آیا ہے اور وہ موبائل میں بزی ہے اپنی. خواتین جو بھی ہے جنت کے ساتھ میں بزی ہو گروپ میں، یہ ادھر سے زیور ڈال رہی، ادھر سے زیور ڈال رہی، وہ ادھر سے کپڑے ڈال رہی اپنی، یہ بھی لگی ہوئی اس کے اندر، لائکس کر رہی سب کو اور ہارٹس بھیج رہی سب کو. اور شوہر تھکا آ رہا ہے، بعض اوقات آ کے بول رہا ہے کہ کھانا مل سکتا ہے. بولی جاؤ فریج میں سے نکالو، اوون میں گرم کرو اور کھا کے سو جاؤ. بول رہا یار کیا زندگی ہو گئی میری. ان کے لیے میں دن بھر محنت کرتا ہوں، گھر پہ آنے کے بعد یہ تھوڑا سا دیکھ کے کم سے کم مسکرا تو دے کہ اتنی ڈانٹ باس کی سنی ہے ان لوگوں کی وجہ سے. ان کی وجہ سے اوور ٹائم کر رہا ہوں میں، ان کی وجہ سے میری حالت صحت خراب ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو ذرا احساس نہیں ہے. کم سے کم محبت کا سلوک تو کرے. بیوی آئے اٹھ کے چلیے بیٹھیے، منہ دھو کے آئیے، میں کھانا آپ کے لیے پروس رہی ہوں. کچھ تو سب موبائل فون میں لگے ہوئے ہیں. کس سے کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ کس کا دل جیتنا چاہتے ہیں؟ کون آئے گا آپ کے دکھ سکھ میں؟ ہم اپنے لوگوں کے قریب لوگ، ماں باپ کا تو بھول ہی جائیے، بوڑھے ماں باپ کا تو بھول ہی جائیے. اس میں وہ تو کونے میں پڑے رہتے ہیں اپنے، ان کو تو کوئی گنتا بھی نہیں ہے. وہ ایکسٹرا ہیں، وہ بوجھ ہیں، وہ گھر کا بوجھ ہے. ہم نے بوجھ بنا کے رکھا ہے ان لوگوں کو کہ اتنا وقت نہیں کہ ان کے پاس جا کے بیٹھے، کیسے ہیں ابو جان، کیسے اماں جان، کیا چل رہا تمہارا، وہ بات کر رہے ہیں، کیسا رہتے تھے تمہارے بچپن میں، کیا ہوتا تھا، کبھی پوچھتا ہے؟ معلوم ہی نہیں، اس کو اپنی ہسٹری معلوم نہیں ہے. ماں باپ کے بارے میں ان کی زندگی کا اس کو معلوم ہی نہیں ہے. کیونکہ جیسے بچپن سے بڑا ہوا ایجوکیشن میں گیا، پھر جاب میں گیا، پھر اس میں گیا، اس میں گیا، ٹائم اتنا نکل گیا کہ کبھی ماں باپ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا ہسٹری کیا ہے، کہاں رہتے تھے تم لوگ پہلے،
کیا کرتے تھے تم لوگ, تمہارا بچپن کیسا گیا, تمہاری جوانی کیسی گئی, کیا ہوا تمہارا زندگی کا, کچھ معلوم نہیں اس کو. who cares, مجھے کیا پڑی ہے اس بارے میں میرے اس میں بھی اتنا بزی ہوں, میں کنگھی کرنے میں, میرے اس میں, میرے موبائل فون میں, میری زندگی میں, اسی میں بزی ہوں, مجھے کسی سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کے پاس معلومات. تو ہم دور والوں کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں, فلانے کا کیا ہوا, فلانے فلم سٹار کا کیا ہوا, فلانا سپورٹس مین کا کیا ہوا, فلانا منتری کا کیا ہوا, ہم اس میں اتنا بزی ہیں. ہماری فیملیز میں کیا ہو رہا ہے ہم کو معلوم ہے, بچی کا کیا ہو رہا ہے, بچے کا کیا ہو رہا ہے, اس میں ڈرگ ایڈکشن آ رہا کہ نہیں آ رہا, سگریٹ پی رہا ہے یہ کہ کیا کر رہا, کوئی دیکھنے کو تیار ہے. چھپ چھپا کے سگریٹ بھی پیتا ہے, دوستوں کے ساتھ گیا تھا وہاں پہ اس کے فیس بک پہ, ہاں شراب پیتے وقت یوں بھی ہے, سگریٹ پیتے وقت ایسا بھی نکالا ہے فوٹو اس نے, اس کو فرصت ہے نہیں ہے. بیٹی پکنک پر گئی تھی, ہاں یہاں سے برقع پہن کے گئی تھی, وہاں پینٹ شرٹ پہ کھڑی ہے دریا کے کنارے اور پائچے بھی اوپر کر کے کھڑی ہے, اس کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے. بعض اوقات دوسرے لوگ بتاتے ہیں ارے ذرا دھیان دو, تب اس کو لگتا ہے, پھر گھر پہ آ کے جلاد بن جاتا ہے یہ, ہاں تلوار لے کے آتا ہے, سب کو قتل کر دوں گا میں. تو ذمہ دار ہے اس کا. تو اب بولے گا تو نے اتنے زمانے تک دھیان نہیں دیا ان کے اوپر, تو ادھر ادھر سب طرف دھیان دے رہا تھا, ان پہ دھیان نہیں دیا تو نے, تیرا کام تھا یہ. الرجل راعٍ علی اہل بیتہ, آدمی اپنے گھر والوں پر نگراں ہے. ہم اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں, روزانہ ایک گھر کا نظام بنائیں, گھر والوں کو لے کے بیٹھیں, بات کریں. پورا ان کا یہ نہ کریں کہ پولیس جیسے جمع کر کے سب کا انویسٹیگیشن کرتا, تو کیا کر رہا, تو کیا کرتا, نہیں. لیکن بیٹھیں, ان کو سنیں, ہمدردی کی بات کریں, ان سے شفقت کی محبت کی بات کریں. ان کی لائف میں بہت سارے بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ماں باپ دھیان نہیں دیتے اس وجہ سے, ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ہم لوگوں کے پاس ہمارے ایشوز ان کو معلوم ہی نہیں ہے. تو ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے خاندانی زندگی کا بگاڑ, یہ بھی اس معاملے میں ہے. اس کو یاد رکھیں, نیت کریں کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, وقت دیں گے ان کو, خواتین بھی مرد بھی, کیونکہ آن لائن خواتین بھی سن رہی ہوں گی انشاءاللہ, تو وہ بھی اس کی نیت کریں کہ ہم لوگ کس چیز کے غلام بن گئے, ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. تو ہم اپنے اوقات میں سے نکال کے, بیویاں اپنے شوہر کے بارے میں, شوہر اپنی بیویوں کے بارے میں, دونوں مل کے اپنے فیملی, اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے ماں باپ کے بارے میں, جوان بچے ہیں ماں باپ کے بارے میں بیٹھیں ان کے سامنے. ان کے بعض اوقات ماں باپ ترس جاتے, بچے بیٹھتے نہیں ان کے ساتھ میں, ترس جاتے وہ لوگ, ارے ذرا تھوڑا تو بیٹھ, اچھا لگتا تو بیٹھا, تو بیٹھتا ہی نہیں. بیٹی بھی آئی اگر تو وہ بھی سسرال سے آئی ہے میکے میں, وہ بھی اپنی وہ سسرال کا ہی چلتا رہتا اس کا, کیا ہوا وہاں پہ, کیا کھائے وہاں پہ, ادھر کا ہی رہتا, یہاں والوں کے بارے میں دھیان نہیں دیتی. وہاں گئی تو یہاں فون کرتے رہتی, شوہر پہ دھیان نہیں دیتی. یہ حالات رہتے اس کے. ہم قریب والوں سے کنیکٹ ہوں, دور والوں سے ہو, منع نہیں ہے, سب سے ہو بھائی کنیکٹ. لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ دور والوں سے جڑے ہوں اور قریب والوں سے ٹوٹے ہوئے ہوں, یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. تو ہم اپنے گھروں کے اندر دھیان دیں اور گھروں کے ماحول کو صحیح بنائیں. نمبر 7, اوریانیت اور اجنبی دوستیاں. یہ دونوں الگ باتیں ہیں لیکن ایک ساتھ سن لیجئے اس کو, دو الگ باتیں ہیں. ایک ہے اوریانیت, نمایاں ہونے کا شوق, بے پردگی خاص کر کے خواتین کے باب میں. سوشل میڈیا نے بہت سی مسلمان بچیوں کو بے حیائی کے راستے پر ڈال دیا. جوان بچیاں ہیں, اپنے سوشل اکاؤنٹس بنائے انہوں نے, باپ نے پاس ہو گئی 10ویں میں 12ویں میں, اس کو موبائل فون دے دیا, لے بیٹا تیرے کو گفٹ ہے, تو پاس ہوئی نا, اب کالج جائے گی تو تجھ کو کیا ہے, موبائل فون تجھ کو دے رہا ہوں, لے, کام آئے گا کانٹیکٹ کرنے کے لیے, گھر پہ کبھی دیر سے آ رہی ہے, کچھ بھی ہوگا, موبائل فون لے, تیری سیکیورٹی اور سیفٹی کے لیے. اب ظاہر بات ہے وہ سہیلیوں میں مسلمان سہیلیاں بھی ہیں, غیر مسلم سہیلیاں بھی ہیں. کون سا اپلیکیشن ہے, اچھا فیس بک ہے, کون سا ہے, واٹس ایپ ہے, کون سا ہے, انسٹاگرام ہے. اب وہ دیکھ رہی اس کی سہیلیاں بھی ہیں, غیر مسلم سہیلیاں بھی ہیں کالج کے اندر, تصویریں ڈال رہی وہ اپنی, نیا زیور لی, اس پہ فوٹو بنا کے ڈال دیا. پکنک پہ گئی,
گھر میں شادی تھی فلاں ڈال دیا. اب اس کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے. یہ بھی کیا کرتی ہے, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتی میں کیسی دکھ رہی, پھر سیلفی نکالتی اپنا اور اس کو سوشل نیٹ ورک پر ڈالتی ہے. پھر نیچے سے کالج کے دوسرے لڑکے ہوتے ہیں, مسلمان ہیں غیر مسلم ہیں, شریف تو نہیں ڈالتا, بد کردار لوگ اس کو ڈالتے ہیں. کیا زبردست ہے, کتنی خوبصورت لگ رہی ہو. اور پھر ایسے بھی کمنٹس جو ایک دم بہت گھٹیا قسم کے ہو. بعض اوقات ویڈیو بناتی ہے, کوئی گانا لگا ہوا ہے, گانے کے ساتھ یہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے, لپ سنک, کہ یہ ہونٹ ہلا رہی ہے اور گانا پیچھے دوسرا چل رہا ہے, اور بے حیا گانا ہے ایک دم. اور پھر ظاہر بات ہے خوبصورت دکھنا چاہیے تو پورا چہرے پر لیپا پوتی کر کے, لپسٹک لگا کے, ہاں کاجل واجل لگا کے, پورے زیورات پہن کے, اور ایک دم ایسا کہ شادی والا ڈریس پہنی ہوئی ہے, اور وہ کر کے اس کے سامنے پورا اشارے کر کے ساری چیزیں اس کے ساتھ کبھی گا رہی ہے اور کبھی ڈانس بھی کر رہی ہے. اور نیچے گھٹیا قسم کے لوگ, پوری دنیا بھر کے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس کے اوپر لائکس کی بھرمار ہو رہی ہے ایک دم, اور یہ خوش ہو رہی ہے. دیکھو میرے گھر والے مجھ کو لائک نہیں کرتے, میری قدر نہیں کرتے, مجھ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, دنیا میری عاشق ہے, دنیا مجھ کو چاہتی ہے. اور پھر میرا چینل, میرا جو بھی یوٹیوب ہو, انسٹاگرام ہو, یا جو بھی میرا ہے, میرا نیٹ ورک گرو کیسا ہو. کہ وہ سارے تماشے کرتی ہے جو فاحشہ قسم کی عورتیں کرتی ہیں, سب کچھ اس کے اوپر بڑھتے 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 جیسا کیا ہونا چاہیے. پھر وہ تلاش بھی کرتی ہے کہ اپنے نیٹ ورک کو کیسے گرو کریں, کیا کیا ہونا چاہیے اس کے اندر, پوری چیزیں دیکھتی ہے. پھر اس کے حساب سے پورا اپنی زینت مزین ہو کے سب کے سامنے آتی ہے, بے پردہ ہو کر. بعض اوقات دیندار گھرانوں کی بچیاں ہوتی ہیں, لیکن وہ بے حیائی کے ساتھ اس پر آ کے ہیلو فرینڈز, ہیلو گائز کر کے بد اخلاق لوگوں کو اپنی طرف موہتی. کتنے لوگ چاہیے تجھ کو, کتنے چاہنے والے چاہیے, کیوں, کیا فائدہ ہے اس میں, کیا چاہیے کیا تجھ کو, تیرا گول کیا ہے, لوگ چاہیں تجھ کو, کیا چاہیں, مطلب اٹریکشن کیوں ہونا چاہیے تیری طرف لوگوں کو. بے پردگی کے ساتھ تیرے حسن سے لوگ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں, اس کے لیے تو بے پردگی کے ساتھ اس پر آ رہی ہے, ناچ رہی ہے, گا رہی ہے. کچھ ہیں ڈرامے بناتے ہیں, بیوی شوہر بے غیرت, اس سے زیادہ بے غیرت کیا ہوگا. ہاں بے پردگی کے ساتھ عورت بھی ہے, شوہر بھی ہے, اور ڈرامے بنا رہے ہیں اس میں. بیگم ایسا, وہ بول رہی ہاں بھی ہاں ایسا, اور پورا ڈرامہ بنا کے کچھ تو بھی اس پہ ڈال رہے ہیں. پھر چینل جو ہے فیملی چینل ہے, سب اس کو لائک کر رہے ہیں, سبسکرائب کر رہے ہیں. کبھی کھانا پکانے کے راستے سے وہ آتا ہے, ہیلو گائز آج ہم یہ بنائیں گے کھانے کی چیز, لیکن کھانے سے زیادہ خوبصورت یہ دکھ رہی ہے. ہاں کھانا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, پکانے والی جو ہے پوری زینت کے ساتھ میں کچن میں. ایسا اتنا خوبصورت کوئی رہتا کیا. مقصد کھانا نہیں ہے, اگر میں نہ ہوں تو کیا, پھر وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا چاہتی ہے. پوری زینت کے ساتھ میں وہ کچن میں کھانا وانا بنا کے لوگوں کو بتا رہی. ایسا کوئی بتا رہی ہے کہ دیکھو گائز, ہاں گائز نے گرلز, ہاں یہ میک اپ ایسا کرتے ہیں, میک اپ کا صحیح طریقہ آپ کو بتاتی ہوں جس سے آپ کالی بھی ہو تو گوری دکھو گی, کالی کو بھی گوری کیسا بنا سکتے ہیں. پہلا لیئر یہ ہوتا ہے, دوسرا لیئر یہ ہوتا ہے, تیسرا چونے کا لیئر یہ ہوتا ہے, پوری دیوار آپ کی کالی بھی ہو تو گوری دکھائی دے گی. آدمی لوگ بھی کچھ کم نہیں ہیں. ہاں آج کل مردوں میں بھی معلوم نہیں کیا بیماری آ گئی ہے, وہ لوگ بھی میک اپ کرنے لگے. مردوں میں بھی میک اپ آ رہا ہے. بعض اوقات وہ دینی طبقات میں بھی آ جاتا ہے, دین کی راہ سے بھی آتا ہے. عورت آتی
آج سے ہم تجوید سیکھیں گے. اچھی بات ہے, تو پردہ نہیں سیکھیں گے؟ آپ تجوید کی ٹیچر کم لگ رہی ہیں اور آپ ہاں نیوز اینکر زیادہ دکھ رہی ہیں. وہ بھی کون سی نیوز اینکر؟ ہالی ووڈ کی. کہ وہ دینی تعلیم کے لیے آئی ہے لیکن اتنی زیب و زینت کے ساتھ جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اتنی سج دھج کے ایک دم وہ آ کے قرآن کی تجوید تو سکھائے گی, اس پہ دھیان کون دے گا؟ وہ تیرے پر دھیان دیں گے. کہاں جا رہی ہے تو؟ مسلمان عورت ہے, کہاں جا رہی ہے تو؟ کہ وہ دین سکھانے کے نام پر اپنے آپ کو مزین کر رہی ہے. وہ چاہ رہی کہ لوگ اس کو دیکھیں, لائک میں ایسے دکھنا چاہیے ایک دم لوگوں کی نگاہیں حیرت سے دیکھتی رہ جائیں مجھ کو خوبصورتی کے ساتھ میں. بعض اوقات مردوں میں بھی آ جاتا ہے. آپ دیکھیے, یہاں سے لائٹ ہونی چاہیے, وہاں سے لائٹ ہونی چاہیے. اب یہ گورا نہیں ہے بیچارہ, کیا کرے گا؟ پیدا ہی ایسا ہوا ہے. تو اب کیا کرتا ہے وہ پورا اس کے لیے پسینہ چمکتا ہے, یوں ہوتا ہے, فلانا ڈھماکا جو ہوتا ہے, اس کو سارے جتنے بھی ہیں اسٹوڈیو میں گورا بنایا اس کو سب نے مل کے. اور ہونٹ پہ لپسٹک بھی لگاتے. بولے نہیں, عورتوں کی نہیں, یہ مردوں کی لپسٹک ہے. مردوں کی لپسٹک کیا ہے یہ؟ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ کہ دینی میدان میں بھی یہ ہونے لگے. یہ ساری چیزیں بیماریاں ہیں. بے حیائی اور یانیت یہ اچھی چیز نہیں. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. سورہ الاحزاب میں آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں بیٹھی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, آپ کے نوٹس میں نہیں ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, پچھلی جاہلیت میں جیسے عورتیں اپنی زینت کا مظاہرہ کرتی پھرتی تھیں, تم اپنی زینت کا مظاہرہ نہیں کرنا. اپنے آپ کو اس طرح سے جو ہے بے پردگی کے ساتھ میں سماج میں گھومتی پھرتی تھی پہلے عورتیں, تم ویسا مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے تبرج کو حرام کر دیا ہے کہ عورت اپنی زینت کا اظہار ساری دنیا میں لوگوں میں کرتی پھرے. نہیں, آپ دیکھیے ایک عورت بازار سے گزر رہی ہے, اتنا بھیانک نہیں ہے جتنا ایک عورت انٹرنیٹ پر آ رہی ہے. یہ ایک 50-100,000 لوگ دیکھیں گے اس کو, اور اتنے زیادہ لوگ دیکھیں گے بھی نہیں کیونکہ سب اپنی سبزی ترکاری خریدنے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن انٹرنیٹ پر آئے گی, وہ شیئر ہوگا. دنیا میں ہزاروں لوگ اس کو دیکھتے ہیں. اس سے زیادہ لوگوں میں وہ بے پردگی کے ساتھ آئے گی. سب کا گناہ اس پر رہے گا, اگر ان کے جذبات کو یہ بھڑکاتی ہے تو. اور بے پردگی کا گناہ تو خود اپنی جگہ باقی ہے, وہ ایڈیشنل گناہ ہوگا کہ سماج میں بے حیائی پھیلنے کا ذریعہ بنے. نمبر 3, اگر دوسری بچیاں, دوسری عورتیں اس کو دیکھ کر جواز فراہم کرتی اپنے لیے کہ دیکھو وہ بھی تو کرتی ہے نا تو میں بھی کروں گی, تو اس کا گناہ بھی اس کے اوپر آئے گا. 3, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا نا, آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے. تو کیا فرمایا؟ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا گناہ قابیل کے اوپر جائے گا. کیوں؟ وہ پہلا ہے, وَالْأَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ, وہ پہلا ہے جس نے قتل کی بنیاد ڈالی, قتل کی سنت ایجاد کی, قتل کا طریقہ ایجاد کیا. تو اگر تو لوگوں کے لیے برائی کا اسوہ بنتی ہے, تجھ کو دیکھ کر جتنے لوگ اس راستے پر چلیں گے ان سب کا گناہ تیرے نامہ اعمال میں ہوگا, کیونکہ تیری وجہ سے وہ لوگ انسپائر ہوئے ہیں. کیوں اتنی بڑی مصیبت مول ایک عورت؟ بے پردگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں, اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے نبی اپنی بیویوں سے, اپنی بیٹیوں سے اور عام ایمان والوں کی عورتوں سے کہیے یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے جلباب کو اپنے اوپر ڈال لیں, لٹکا دیں, یعنی اپنا پردہ اختیار کریں. جلباب جو ہے اس طرح سے اوپر سر پہ ڈالا جاتا تھا اور وہ گھونگھٹ کی طرح نکالا جاتا تھا, یعنی اپنے آپ کو چھپائیں.
اپنے آپ کو چھپائیں، وہ اپنے چہرے کو، اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے نمایاں نہ کریں. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگ پہچان لیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں اور انہیں تکلیف نہ دی جائے. پردے والی ایک دم ایسی عورت جو اسٹرکٹ ہو، کوئی چھیڑخانی اس کے ساتھ کرتا نہیں کرتا. لیکن ایک بن سور کی عورت نکلے راستے سے اور راستے سے چلے اور ادھورے لباس میں جائے، لوگ پلٹ کے بھی دیکھتے ہیں اور کوئی سیٹی بھی مارتا ہے اور کوئی اس کے اوپر کمنٹس بھی کرتا ہے. لیکن ایک پردے والی عورت جو اپنے آپ کو چھپاتی ہو، اپنی نظروں کی حفاظت کرتی ہو، اپنے وقار کو سنبھال کے چلتی ہو، لوگ بھی بولتے ہیں بھائی یہ وہ عورت نہیں ہے، چھوڑ دو، اس کے پیچھے مت پڑو، یہ شریف گھرانے کی شریف النفس عورت ہے، چھوڑ دو اس کو. بہت بدتمیز قسم کا آدمی ہوگا، بدبخت ہوگا جو اس کو چھیڑنے کی کوشش کرے گا. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا. لوگ بازو رستہ دیتے، بھائی جاؤ بہن جی آپ جاؤ. لیکن جو ایک دم سج دھج کے آئے گی ادھورے کپڑوں میں، اپنی زینت کا مظاہرہ کر کے پوری بیوٹیفیکیشن کے ساتھ میں، تو لوگ کیا میسج لیتے ہیں؟ یہ چاہتی ہے کہ لوگ دیکھیں، اس کو چاہیے کمنٹس، اس کو لائکس چاہیے، تو ہم دیں گے. لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے پاس ہیں، لوگ کمنٹ بھی کریں گے، سیٹی بھی ماریں گے، لوگ تعریف بھی کریں گے اس کی. تو پردے والی عورت، اللہ نے فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہاں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کہا کہ وہ کیا کریں؟ جلباب اپنے اوپر ڈال لیں. بتائیے امت کی مائیں ہیں وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیا ہیں؟ مسلمانوں کی ماں ہیں. تو ان کو بھی کہا گیا کہ تم کیا کرو؟ جلباب، پردہ کرو. بتائیے جن کا کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں ہے، اگر وہ میڈیا میں آئے عورتوں مردوں کے سامنے اور ایک دم مزین ہو، مزید اس میں یہ کہ باتیں بھی لچک لچک کے کریں، تو کیوں نہیں لوگ ان کے اوپر کمنٹ کریں گے؟ اور کیوں نہیں سماج میں گندگی پھیلے گی؟ کیوں نہیں سماج بگڑے گا؟ کیوں نہیں بے حیائی عام ہوگی؟ اور کیوں نہیں ان کے پیچھے دوسری بچیاں بھی اسی راستے پر چلیں گی؟ تو یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین اس طرح سے عریانیت یا نیم عریانیت یا تبرج کا شکار ہو کر سماج میں غلط راستے کو فروغ دیں، بے حیائی کو فروغ دیں. حدیث میں کہ ایمان اور حیا دونوں کی جوڑی ہے. الایمان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، دونوں کی جوڑی ہے. اذا رفع احدهما رفع الاخر، دونوں میں سے ایک کو اٹھا لیا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے. ایمان اور حیا کی، شرم و حیا کی جوڑی ہے. دونوں میں سے ایک کو بھی اٹھا لیا جائے دوسرا جاتا. اگر حیا اٹھ گئی تو ایمان بھی چلا جاتا اس کے پیچھے. بے حیائی ایمان کا بگاڑ لاتی ہے، بے حیائی ایمان کا بگاڑ لاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری بچیاں سوشل میڈیا کے راستے سے ارتداد کے راستے پر چلی گئی. نہیں، بہت ساری بچیاں، آپ دیکھیے، کیس سٹڈی کر لیجئے، پوچھئے، علاقوں میں جائیے، فلانی لڑکی فلانی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی. لڑکا مسلمان تھا؟ نہیں. ہاں تھا، کبھی نہیں بھی تھا. کیسا ہوا ایسا؟ ارے کیا بتائیں بھائی، موبائل فون پہ ان کا چلتا تھا، کنیکٹ ہوئے، فیس بک پہ ہوئے، واٹس ایپ پہ ہوئے، اتنا ہوتے 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 بات چیت ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ مل کے پھر اور محبت ہوئی، عشق ہوا، دونوں گھر چھوڑ کے نکل کے چلے گئے. اتنا ہی نہیں، یا پھر ایسا ہوا کورٹ میں گئے، دونوں نے مل کے شادی کر لی. مسلمان بھی نہیں تھا یہ، یا مسلمان تھا؟ بتائیے. یہ جو ارتداد کا فتنہ ہے، ہم اس کی سازش، اس کی سازش، اس کی سازش کرتے، سازش ہمیشہ رہے گی، سازش ہمیشہ رہے گی. بھئی آپ کے گھر میں پانی، ٹین کا آپ کا چھت ہے، پانی ٹپکتا ہے، آپ کیا کرتے؟ بارش کی شکایت کرتے؟ آپ کیا کرتے؟ آپ ہاں اس سوراخ کو بند کرتے نا. آپ سوراخ کو بند کرو، آپ بارش کو نہیں روک سکتے. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ آپ بارش کو نہیں روک سکتے. آپ جو سوراخ آپ کی چھت میں ہے، آپ وہ سوراخ بند کرو، پانی نہیں آئے گا گھر میں. مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہمیشہ سے چلتی رہیں اور رہیں گی.
لیکن آپ کے پاس سیکیورٹی کیا ہے؟ آپ کا حفاظتی انتظام کیا ہے؟ وائرس آتے رہیں گے، آپ کے پاس اینٹی وائرس سسٹم ہے کہ نہیں ہے؟ آپ ان کی شکایت نہیں کر سکتے کہ وائرس کیوں بنائے ان لوگوں نے. آپ کے پاس اینٹی وائرس ہے، آپ استعمال کرو اس کو. آپ کا سیکیورٹی، چور آتا رہے گا. آپ گھر کھلا چھوڑ دیا اور بول رہے چوری ہو رہی اس علاقے کے اندر. اللہ کے بندے، تیرے پاس تالا تھا، لگایا کیوں نہیں گھر کے لیے؟ کنڈی لگایا کیوں نہیں تو نے؟ گھر میں جانور گھس گیا، خنزیر گھس گیا تیرے گھر میں، تو شکایت کر رہا ہے دروازہ کھلا کون چھوڑا؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ دروازہ کھلا تو نے چھوڑا اور شکایت تو کر رہا ہے کہ میرے گھر میں خنزیر اور کتا کیسے گھس گیا. تو دروازہ کنڈی لگاتا نہیں آتا ہو. تو ہم کیا کرتے؟ بعض اوقات دنیا میں مسلمانوں کے خلاف بہت سازشیں ہو رہی ہیں، ہم اس پہ بہت ڈسکس کرتے. کچھ کرنا پڑے گا، حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا، مسلمانوں کو کچھ کرنا پڑے گا، علماء کو کچھ کرنا پڑے گا، لیڈروں کو کچھ کرنا پڑے گا. تو سویا رہے، تو کچھ مت کر. اور کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک جلوس نکالنا چاہیے اس کے لیے. جلوس نکالے، توڑے پھوڑے، پھر 50 لوگوں کو اور اندر بٹھا کے لے کے گئے. ہاں وہی ہوگا نا. کرنے کا کام کیا ہے؟ ہم گھروں پر دھیان دیں، ایجوکیٹ کریں. سولوشن کیا ہے اس کا؟ ایجوکیٹ، تربیت کیجئے صحیح. اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی تربیت کی. نمبر 1 ایجوکیٹ کرنا. 2 ان کو شفقت دینا. آپ کے گھر میں محبت نہیں مل رہی اس لیے باہر ڈھونڈ رہی ہو. گھر میں محبت نہیں مل رہی اس لیے باہر ڈھونڈ رہی ہو. تو گھر کا ماحول صحیح کرنا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. مشرک عورتوں سے نکاح مت کرو جب تک کہ، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. ٹھیک ہے، پہلے مشرک تھی کوئی، اب مسلمان ہو گئی، کر سکتے ہیں. مسلمان سے ہی نکاح ہوگا. اور وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اور ایک مومنہ باندی زیادہ بہتر ہے ایک مشرکہ سے جو آزاد ہو. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں کتنی اچھی لگے، کتنی تمہیں لبھائے. وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور اپنی بچیوں کا، بیٹیوں کا، جو بھی رشتہ دار ہیں، ان عورتوں کا نکاح کسی مشرک سے مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں. وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ایک غلام مومن زیادہ بہتر ہے ایک آزاد مشرک سے، چاہے وہ تم کو کتنا ہی اپنی طرف متاثر کرے، اپنی طرف کتنا ہی اٹریکٹ کرے، کتنا ہی اچھا لگے تم کو. کیوں ایسا؟ کیوں نہیں کرنا ہے مشرک سے نکاح، چاہے مرد ہو یا عورت ہو؟ اولئک یدعون الی النار. یہ اس لیے کہ وہ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں. انجام کدھر ہے اس کا؟ کیا ہے؟ جہنم. واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اور اللہ تم کو اپنی جنت کی طرف اور اپنے حکم سے اپنی مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اور وہ اپنی آیتیں تمہیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، وہ آیتیں لوگوں کے لیے واضح کر کے سناتا ہے تاکہ وہ نصیحت لیں. نصیحت لیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 221. تو ان آیات میں آپ دیکھیں، اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ مشرک سے نکاح نہیں ہوتا ہے. لیکن چونکہ گھر کی تربیت نہیں ہوتی ہے اور بچیاں سوشل میڈیا پر چلی جاتی ہیں، بلکہ بچیاں کیا، بچے بھی، نوجوان بھی ہیں، اور یہ نوجوان زیادہ مصیبت کھڑی کرتے ہیں. اسلام سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں تھا. فلانا لڑکا تھا کالج میں لڑکی کے ساتھ پڑھا، وہ غیر مسلم تھی، اب ان دونوں کا عشق ہو گیا، پیار محبت ہو گئی، اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو یا ملاقات کے ذریعے سے ہو. کبھی کبھی تو ایک شہر کے بھی نہیں رہتے دونوں کا دل ایک دوسرے پر آ گیا. اب نہ یہ اسلام پر ہے، نہ اس کو اسلام سے کچھ لینا دینا ہے، لیکن بس نکاح کرنے کے اعتبار سے دونوں عشق میں ایک دوسرے کے ساتھ بن جاتے ہیں، نام کے مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی وجہ سے سماج میں لو جہاد کے نام پہ ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. جتنے بھی ہیں ہاں اسلام کے خلاف کچھ کرنے والے، پورا اس کو پورا بنا لیتے کہ دیکھو ہماری بچیوں کو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لو جہاد کے نام پہ بیوقوف بنا کر یہ لوگ مسلمان بنا رہے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی خراب کرنا چاہتے ہیں. یہ خود مسلمان ڈھنگ کا نہیں ہوتا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا اسلام کیا ہے. لیکن پھر کیا کرتا ہے، یہ
اپنے سپورٹ کے لیے سارے لوگوں کو ساتھ میں لیتا، دیکھو میرے خلاف مشرکین کھڑے ہوئے ہیں، جبکہ ایک 5 وقت کی نہ نماز کو آتا ہے، نہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، اور شادی ہو بھی جاتی ان کی تو بس اسلام کے نام پر ہوتی، لیکن دونوں اسلامی زندگی گزارنے والے بھی نہیں تھے، دونوں کو لینا دینا ہی نہیں تھا کچھ اسلام سے، لیکن بس بعض اوقات اس وجہ سے بھی مسلمانوں کی ہمدردی لے کے ان کو جھونک دیتے پالیٹکس کے اندر، ہماری طرف سے تم لڑو، لیکن یہ خود اسلام شیطان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، خود اسلام پہ جمنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ بڑے مسائل ہیں اس بارے میں۔ مسلمان بچیاں کیا کم ہیں؟ بتائیے، آپ ادھر ادھر جا رہے ہیں کالجز میں، کمپنیوں میں اور مالز میں، کیونکہ اس کو بھی ویسی چاہیے ماڈرن، گھر میں بیٹھی ہوئی بچی ہے مسلمان، اس کا نکاح اس کو وہ نہیں چاہیے، اس کو کیسی چاہیے؟ اس کے ساتھ کلب میں ناچنے والی چاہیے۔ خالی اسلام چونکہ ڈاکیومنٹیشن کے لیے اسلام کام آ رہا وہاں پہ، اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ قاضی کے بغیر صحیح ڈھنگ سے اسلام میں نکاح نہیں ہوگا، اس کے لیے اس کو زبردستی مسلمان کسی طرح سے بنا کے کرے کوئی آدمی، غلط، ایسا نہیں کر سکتے، اور نئی مصیبت کھڑی کر کے نہیں لا سکتے اس طرح سے۔ مسلمان بچیاں کتنی ہیں، آپ کو وہ نہیں چاہیے؟ ان سے نکاح کر کے آدمی، دیکھیے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اپنی خوشی سے بغیر کسی کے دباؤ سے، ایک اور بات ہے، وہ بھی ایسی بھی بچیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے لیے قانونی معاملات ہوتے ہیں، سب آدمی ڈیل کر کے سارا جو بھی معاملات ہے کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ آدمی صرف اپنی خواہش کی وجہ سے اس کو زبردستی مسلمان بنائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو سمجھیے، فرق کو یاد رکھیے، اس کی وجہ سے بکھیڑا بہت کھڑا ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اتنی ساری مسلمان بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ نکاح کون کرے گا؟ تو اب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ بھی اپنے لیے ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں، اور بعض اوقات یہ بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ آپ کو گوارا ہے یہ؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ آلریڈی بچیاں زیادہ ہیں، رشتے ڈھونڈ رہے ہیں لوگ، نہیں مل رہے ان لوگوں کو، ادھر سے ڈیمانڈ، ادھر سے ڈیمانڈ، ہم کو کچھ چاہیے نہیں لیکن آپ دیں گے تو لیں گے، کتنی شرم کی بات ہے، پہ کیوں نہیں دیں گے ہم؟ آپ اتنا جب منہ کھول کے بول رہے ہیں مگرمچھ کی طرح سے، تو ہم کیوں نہیں دیں گے؟ پھر مجبوراً باپ کو دینا پڑتا ہے، اور بول رہے تو صحیح اشارے میں کہ دیں گے تو لیں گے، تو نہیں دیں گے۔ ابھی اتنا بولنے کے بعد تو ہماری بچی کو ستائیں گے سسرال میں، ظلم کریں گے اس کے اوپر کہ تو کیا لائی، کچھ بھی نہیں لائی تو لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں کہ ہمارا فیوچر صحیح نہیں ہے، اور دیکھیے اس وجہ سے وہ جاب پہ لگتی ہے کہ ہم کو مارکیٹ میں ہمارا بھاؤ نہیں جب تک کہ ہم لوگ کچھ پڑھے لکھے نہیں رہیں گے۔ دیندار کو کون دیکھتا ہے زیادہ؟ کمانے والی چاہیے، پڑھی لکھی چاہیے، تو پھر وہ پڑھتی لکھتی ہے، کمانے لگ جاتی ہے، کمانے جب لگ جاتی ہے اور اچھے مارکس لے کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ لڑکا تو کرکٹ کے میدان میں، فٹ بال کے میدان میں گھومتا رہتا ہے مسلمانوں کا، لڑکی جو ہے وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہے، پڑھتی ہے، پڑھ لکھ کے اچھی بن جاتی ہے، پھر جاب پہ بھی لگا دیتا باپ اس کا، اب بیٹھ کے کیا کرے گی؟ وہ بھی سوچتی ہے میں بیٹھ کے کیا کروں گی، تو کچھ کما لیتی ہوں تاکہ میرے نکاح کے لیے باپ نہیں کر سکتا، بوڑھا ہو گیا باپ، میں خود کما لوں گی کچھ۔ اب جب جاب پہ جاتی ہے تو اس کو وکی مل جاتا وہاں پہ، جب جاب پہ جاتی ہے وہاں پہ اس کو ویسا مل جاتا ہے، تو اب اس کے ساتھ میں وہ اس کو جاب پہ لگاتا ہے، اس کو گھر پہ ڈراپ بھی کرتا ہے اور اس کو ہیلپ بھی کرتا ہے جاب میں، صحیح گائیڈ لائنز دیتا ہے، وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ یہ مسلمان نہیں ہے وہاں پہ، اب وہ وہاں پہ ہے، اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جب اتنا ہیلپ کوئی کرے گا تو دل نہیں آئے گا اس کے اوپر؟ آئے گا۔ پھر دھیرے دھیرے دونوں میں خاموش ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ بھی کرنے لگتے ہیں، دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگتے ہیں، اس کا دل لگ جاتا ہے۔ یہ بچی بولتی اس نے میرا اتنا ساتھ دیا، میرا اتنا خیال رکھتا ہے، اور اتنا شریف ہے، اچھے گھر کا ہے، پڑھا لکھا ہے، مالدار ہے، پھر مسلمانوں میں دیکھتی، مسلمانوں میں اس کو ایسا کوئی ملتا نہیں، اللہ ماشاء اللہ ہوتے ہیں بچے، لیکن ایسا، اور جہاں ہوتے ہیں وہاں ماں باپ ڈاکو ہوتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ دہیج چاہیے ہم کو، اتنا ہم کو ایسا چاہیے ویسا چاہیے، اور وہ بھی اتنا زیادہ بہادر ہوتا نہیں، میں تو نہیں لینا چاہتا لیکن کیا کروں، میرے ماں باپ ہیں نا، سنتے نہیں وہ لوگ، پرانی خیالات کے ہیں، تو یہ بھی اتنا نامرد ہوتا ہے۔ ہاں، ہم کو مردوں کی ضرورت ہے اس امت میں، نامردوں کی نہیں۔ کیسا آ کے بولتا مولانا صاحب
میں تو نہیں لینا چاہتا دہیج اور میں نہیں چاہتا سادہ نکاح کرنا چاہتا, لیکن ماں باپ بہت بوجھ ڈال رہے ہیں, بہت ٹینشن دے رہے ہیں, تو اگر مجبوراً ایسا کریں تو مطلب نکاح تو ہو جاتا نا. نکاح ہو جاتا ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے ایسا, لیکن نکاح ہوتا تو صحیح نا. ہاں لیکن کیا کروں میں, نہیں سن رہے گھر والے بولے تو کیا عالم یہ بولے گا تو بے نکاح رہ جا, گھر چھوڑ کے نکل جا, کیا بولے گا عالم بولے گا میں کیا کر سکتا ہوں, یہ تمہارا پرابلم ہے. لیکن وہی لڑکا اگر ماں باپ اس کی کالی کلوٹی اور ایک دم اندھی لڑکی سے شادی کریں گے, بولے گا میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ماں باپ نے کر دی, کرے گا. اس کے اندر چور ہوتا ہے, یہ بے غیرت ہوتا ہے, یہ بزدل ہوتا ہے, اس لیے وہ تیار ہوتا ہے. لنگڑی لولی سے کر دیں گے شادی, کرے گا میں تو نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ماں باپ کرے, سن رہے نہیں ابھی کیا کروں میں, ٹھیک ہے قاضی صاحب میں تیار ہوں, بولتا. اس کی اپنی ایک لمٹ رہتی ہے, اس کو معلوم ہے کہاں ایک دم باغی بن جانا ہے, اس کے اندر جن آ جاتا ہے جب اگر اس کے پسند کا نہیں رہے گا تو کرے گا زبردستی. لے بیوہ ہے اس سے کر نکاح, 4 بچے بھی اس کے, تجھ کو سنبھالنا, ہاں کرے گا. وہاں نہیں بولے گا میں سمجھا رہا لیکن وہ سن رہے نہیں ماں باپ میرے, ابھی کیا کروں میں, بولتا ہے ایسا نہیں بولے گا ایسا. وہاں اس کا پورا اس کے اندر سے نکلے گا, پورا جن نکل جاتا اس کے اندر سے. کچھ بھی کرو میں تو خودکشی کر لوں گا, میں بھاگ جاؤں گا, ملوں گا بھی نہیں تم کو میں, سب بولنا شروع کرتا ہے. تو کہاں غیرت مر جاتی ہے. اگر ہم ایسا کریں گے تو کیسا ہوگا, ہماری بچیوں کی نکاح کیسے ہوگی. نیت کریں جن کا نکاح نہیں ہوا ہے کہ ہم سادہ نکاح کریں گے اور دیندار بچیوں سے ہم نکاح کریں گے, چاہے وہ خوبصورت نہ ہو. یہ بھی ہے خوبصورت ہونا, پیسے والی ہونا, پڑھی لکھی ہونا, تو ہے کیوں ایسا, آئینہ دیکھا ہے تو نے, صرف تو لڑکا ہے اس لیے تیری اتنی ساری چیزیں ہیں, کنڈیشنز ہیں. کبھی لڑکی والوں سے بھی پوچھا ہے کہ ان کی کنڈیشنز کیا ہیں, تیرے اندر کیا ہے ایسا. یاد رکھیں سماج میں بے حیائی پھیلنے کے اسباب میں سے یہ ہے کہ ہم بے وجہ کی کنڈیشنز نکاح کے لیے رکھیں, بے وجہ کی, اور نکاح کو مشکل کریں اور زنا کو آسان کر دیں. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری بچیاں ایسے لڑکوں کے ساتھ میں لچے لفنگے بائک پہ آ کے کالج کے آس پاس گھوم رہے پورے ایک دم, اور لڑکیاں آ رہی ہیں پھر اس کو پھول پھینک کے مار رہا ہے, پھر وہ مسکرا کے دیکھ رہی ہے اس کو, اور پھر اس کو بول رہا ہے چلو میرے ساتھ, اور بیٹھ کے جا رہی ہے اس کے ساتھ میں. چاہیے آپ کو ایسا؟ آپ غور کریں. تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے کہ ہمارا پورا نظام جو ہے نکاح والا, اس کا بگاڑ ختم ہو. پلس یہ جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے, اس سے ہم بچیوں کو خبردار کریں, بچوں کو خبردار کریں, ان کو اجنبیوں کے ساتھ دوستیاں قائم کرنے سے روکیں. اجنبی دوستیاں بڑی مشکل ہیں, اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں, زندگیاں برباد ہوتی ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جس کو یاد رکھنا ضروری ہے. مزید باتیں انشاءاللہ ہم لوگ چاہے کے بعد عصر کی نماز کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ مزید باتیں دیکھیں گے. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.